ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، مسلک اہل حدیث دی حقانیت دے اندر کوئی شک شبہ نہیں اہل حدیث نو اپنے عقیدے اور ایمان سے اطمینان حاصل ہے، اور ایسی یقین دی دولت کسی فرقے نو حاصل نہیں جو اہل الحدیث نو حاصل. یقیناً اس اجتماع ایسے افراد تشریف فرما ہوں جو اہل الحدیث تو نہیں لیکن اس اجتماع اس جلسے نو سن واسطے تشریف لے آئے. میں بالخصوص ان احباب کو گزارش کراں گا کہ اگر تشریف لے آئے ہو تو محبت نال بیٹھو. بغیر کسی مکتبہ فکر دی دل ازاری کی قرآن و حدیث کی روشنی میں چند گزارشات عرض کراں گا، انہاں کی توجہ فرماؤ. اگر بات کوئی ابہام اشکال پیدا ہوئے سوال کرو، پوچھو، تحقیق کرو، انشاءاللہ اگر اس ارادے نال تحقیق کرو گے اور اللہ دی حضور دعا کرو گے کہ اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما دے،
تو یقیناً جڑا ہدایت کا متلاشی بن جائے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہدایت کی تلاش، حق عقیدے کی تلاش میری اور تہاڈی شرعی ذمہ داری فرید ہے۔ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بیان فرمائی کہ میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے۔ فرقے تقسیم ہونا جائز نہیں، یہ حضور دی خبر ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہر گھر وچ گانا عام ہو جائے، گانا گھر وچ لگانا جائز نہیں، لیکن یہ حضور دی خبر ہے۔ اسی طرح پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دی مختلف فرقے تقسیم دی خبر بیان فرمائی کہ میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 73 جو 72 جان گے جہنم میں، ایک جماعت جائے گی۔ بولو پچھلا محلہ بھی بولو نا، کتنے جائے گی؟ یہ نہ اگلے جنت ٹور جان تسی پیچھے ہی رہو۔ اور صحابہ کرام نے فرمایا میری ایک دلیل تے غور کردے جان، بالخصوص جڑے اہل حدیث نہیں تے مہربانی کر کے آ گئے تے میں امید ہے جڑا ساڈے کول آ جائے ساڈا ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے واسطے اساں کدے کسی نے روکیا ہی نہیں، بلکہ میں تے کہنا کہ اہل حدیث ہی تعصب ہے ہی نہیں۔ ساڑی مسجد کوئی بریلوی دیوبندی ساتھی آئے، پہلی صف وچ آ کے نماز پڑھے، سانو کوئی اعتراض، اگر تکبیر بھی کہہ دے، دوہری کہہ دے، سانو پھر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ہاتھ ناف تو نیچے، اس تو بھی نیچے باندھے، سانو کوئی اعتراض نہیں، جتھے وہ جی چاہے باندھے۔ اگر رفع الیدین نہ کرے، ساڑی مسجد نماز پڑھے تو اسے کدے نہیں روکیا کہ ساڑی مسجد او پڑھے جڑا رفع الیدین کردا ہے، پاؤں نال پاؤں نہ ملائے، سانو پھر بھی کوئی اعتراض، اونچی آمین نہ کہے، سانو پھر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ جی اسی کھلے دل نال تانوں دعوت دینا کہ آؤ ساڑی مسجد تے دوہری تکبیر کہو، نماز پڑھو، پہلی صف وچ پڑھو، اپنے عقیدے دے مطابق پڑھو۔ ایویں ذرا تسی بھی محبت کرو گے ساڈے نال، ساڑی مسجد تے آ جاؤ، پہلی صف وچ اونچی آمین کرو، سانو کوئی اعتراض نہیں۔ ذرا سن اجازت دیو کھا 10 دن دے دو مہربانی، جو ہو سکتا ہے مسیح سمیت نہ ساڑے سارے آ گئے تو پھر ویکھیا ساڑی تعصب ہے ہی نہیں۔ اسی تے آنا سانو تے مسجداں الگ بنان تے تساں مجبور کیتا ہے، جے نہ کردے تے اسی تے بناندے ہی نہ، سان تے تساں آپ مجبور کیتا ہے کہ ساڑی بھی خراب ہوندی ہے تے تسی ایتھے نہ پڑھیا کرو۔ اس واسطے تعصب ساڑے اندر نہیں، اسی تے محبت دا پیغام تواڈے سامنے رکھنے کہ آئیے توجہ فرمائیے، غور کیجئے کہ 73 فرقیاں دی حدیث تے بالاتفاق صحیح، تمام فرقیاں دی نزدیک 73 چو 72 جہنم میں جان گے بھی بات طے شدہ ہے۔ ایک جماعت نے جانا ہے جنت دے اندر، وہ جماعت کیڑی؟ جے اہل حدیثاں کول پوچھو تے آندے نے او اسی ہیں، تے جے باقی گروہاں کول پوچھو تے آندے نے اسی، تے جے اگر تسی حدیث تے غور کر لو تے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین تے فرمایا ہے۔ صحابہ نے پوچھا محبوب جی جیڑی 73 چوں جنت جانی ہے او دی کوئی خاص نشانی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس چیز تے آج میں اور میرے صحابہ نے، ایک روایت الیوم دے الفاظ ہے، دوسری روایت الیوم دے الفاظ نہیں، ما انا علیہ و اصحابی
ما انا علیہ اليوم وصحابی، جس چیز تے آج میں اور میرے صحابہ، فیصلہ تہاڈے تے کہ جس دن حضور نے حدیث بیان فرمائی الیوم ما انا علیہ اليوم وصحابی، میرے صحابہ جس چیز تے آج میں اور میرے صحابہ جس عقیدے تے ہے نہیں، جڑی جماعت اس عقیدے تے ہوئے گی وہ جماعت جنت تے جائے۔ فیصلہ تہاڈے تے جس دن پیغمبر نے حدیث بیان فرمائی اس دن صحابہ کرام کس چیز تے سن؟ اگر تے فقہ حنفی اس دن ایسی جس دن اے حضور نے حدیث بیان کی تھی، اللہ دی قسم میں مسجد کہہ دینا کہ تسی حق تے ہو، تسی اس دن جس دن حضور نے حدیث بیان کی تھی اس دن فقہ حنفی دا ثبوت دے دو کہ اس دن فقہ حنفی اس کائنات وچ موجود سی، یا فقہ شافی یا مالکی یا حنبلی یا جعفری، کوئی فقہ اور کوئی صاحب فقہ کوئی امام فقہ اس وقت اگر اس دن موجود سی جو تسی حق تے ہو، اور اگر اس دن صرف کتاب و سنت سی تو مننا ہوئے گا کہ جس گروہ دے کول آج کتاب و سنت ہے وہی حق دیا، کیونکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس چیز پہ میں اور میرے صحابہ نے آج جڑی جماعت اس عقیدے تے ہوئے گی وہ جماعت حق ہے، اس دن صحابہ اور پیغمبر کتاب و سنت تے سن، کوئی تیسری چیز نہیں سی۔ یا قرآن پاک کی آیت تے غور فرمائیے، ما واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اے ایمان والو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو، ولا تفرقوا فرقے وچ نہ پے جاؤ، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھامو۔ اللہ دی رسی تو مراد کیے جس دن اے آیت نازل ہوئی پیغمبر دی ذات دے، آپ نے صحابہ کرام نو اس آیت نو سنایا کہ صحابہ کرام واعتصموا بحبل اللہ، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھامو۔ اس دن جدوں یہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ دی رسی کائنات وچ ایسی ہے کوئی بولو کا رسی ایسی ہے، فرما اس رسی نو تھام لو، جیڑا رسی نو تھامے وہ فرقہ ہوئے، جیڑا اس رسی نہ تھامے، جیڑی رسی اللہ نے آسمان تو نازل فرمائی وہ کتاب و سنت ہے، اگر اس رسی دے اندر جدوں آیت نازل ہوئی اگر فقہ شافی مالکی حنبلی حنفی دا کوئی کڑا ایسی پھر تے تسا منو کہ تسی جماعت ہو، تسی فرقہ نہیں۔ تے اگر پیغمبر دے جس دن آیت نازل ہوئی آپ دی ذات پاک تے اس دن اگر اللہ دی رسی تو مراد صرف اللہ دا قرآن اور پیغمبر دی حدیث ہے تے پھر میں کہہ دینا چاہنا جیڑی چیز پیغمبر اور صحابہ دے زمانے دین نہیں سی وہ آج دین ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اہل حدیث و واحد گروہ جیڑا کتاب و سنت اس عقیدے تے قائم، اس طریقہ مصطفیٰ تے قائم جس تے آپ نے اپنی امت نو چھوڑے، آئیے تذبذب دے شکار لوگوں اپنے مسلک اور عقیدے کے بارے میں غور و فکر دی دعوت دینا چاہنا کہ اپنے گربان جھانکو، کیا تھوڑے پاس حق موجود ہے جس عقیدے پہ قائم ہو، کیا یہ عقیدہ قرآن و سنت تو ثابت ہے، جو اعمال تسی کرتے ہو کیا یہ اعمال کتاب و سنت کے مطابق نے، جو نماز تسی پڑھتے ہو کیا یہ نماز کتاب و سنت تو ثابت ہے، جڑی نماز تہاڈا عقیدہ اور عمل ہے کیا یہ پیغمبر اور صحابہ کرام کا ہے سی؟ اگر تے ہے تو تسی حق تے جے اگر نہیں اس عقیدے اور منہج تے آئیے پھر غور کیجئے۔ میں دلائل عرض کرنا تانا دینے والوں اہل حدیث نیا گروہ چند سال پہلے اس کا وجود اس کائنات وچ نہیں سی، جائیے امام احمد رضا خان دی پیدائش تو پہلے جڑے آج نظریات
اور جڑے مسائل تساں پیش کیتے نے انہاں دا تذکرہ تے دور دی باتیں غور کرنا. امام احمد رضا خان دی پیدائش تو پہلے دنیا دا کوئی شخص ایک کتاب ثابت کر دے کسی محدث نے کتاب لکھی ہوئے کہ اللہ تو علاوہ کوئی اور بھی کائنات حاضر ناظر ہے. مسئلہ حاضر ناظر تے امام احمد رضا خان دے جمن تو پہلے ایک کتاب پیش کیجیے. کسی محدث نے اس مسئلے نو ثابت کرنے واسطے ایک کتاب لکھی ہوئے. امام احمد رضا خان دے آن تو پہلے نور امی نور اللہ دے بارے ایک کتاب اس کائنات کو ثابت کر دو. کسی محدث نے اس مسئلے نو ثابت کرنے واسطے ایک کتاب لکھی ہوئے. احمد رضا خان دی پیدائش تو پہلے جائیے ایک کتاب پیش کر دو کہ جناب علم غیب کے بارے کہ اللہ تو علاوہ کوئی اور بھی عالم الغیب ہے. کسی محدث نے کتاب لکھی ہوئے تیرا عقیدہ احمد رضا خان دی پیدائش تو پہلے اس کائنات وچ نظر نہیں آتا. جائیے فقہ حنفی دا تصور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو پہلے ایک کتاب پیش کیجیے. کسی محدث نے کتاب لکھی ہوئے جناب فقہ حنفی مدون ہونے تو پہلے کسی محدث نے کتاب لکھی ہوئے ہاتھ ناف کو نیچے باندھن کے بارے. کسی محدث نے کتاب لکھی ہوئے رفع الیدین نہ کرن کے بارے. کسی محدث نے کتاب لکھی ہوئے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھن کے بارے. محدث ہوئے اور اس مسئلے نو ثابت کرنے واسطے کتاب لکھی ہوئے. کوئی دنیا میں شخص ثابت نہیں کر سکتا جو اہل الحدیث تاکید ہے اللہ دی ذات اپنے عرش سے بلند ہے. اے آج عقیدہ نہیں. اس عقیدے نو امام بخاری نے صحیح البخاری اندر کتاب التوحید کا ایک باب باندھ کے الگ کتاب لکھی ہے عقیدہ اہل حدیث کے بارے. رفع الیدین آج مسئلہ نہیں. امام بخاری نے کتاب لکھی ہے جز رفع الیدین کے نام سے. فاتح خلف الامام آج کا مسئلہ نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے جز القرات لکھی ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے کتاب القرات لکھی ہے. اہل حدیث کے عقیدے سے علامہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے. اہل حدیث کے عقیدے سے امام ابن عبد البر اہل الحدیث کے عقیدے سے احمد بن حنبل کی کتاب موجود ہے. اہل حدیث کے عقیدے سے امام شافعی کی کتاب موجود ہے. اہل حدیث کے عقیدے سے امام مالک کی کتاب موجود ہے. اہل الحدیث کے عقیدے سے محدثین کی کتاباں موجود نے جو تواڈے عقیدے اور منہج سے پہلے تواڈے اپنے امام کی پیدائش سے پہلے انہاں دے وجود سے پہلے تواڈا عقیدہ اس کائنات وچ موجود نہیں. آج تانا دیندے ہو اہل حدیث آج پیدا ہوئے ہیں کل اس کائنات وچ نہیں سی. میں سوال کرنا جے کسی حنفی نے بخاری لکھی ہوئے تے پھر پیش کرو. کسی حنفی نے مسلم لکھی ہوئے ابو داؤد لکھی ہوئے اور اپنے موسم کے بارے بد زبانی کرتے ہو اپنے موسم کے بارے جناب زبان چلاندے ہو اپنے موسم کے بارے اور موسم کشو بے وفاؤ اہل حدیث کے بارے بد زبانی کرنے والوں سنو. بخاری دتی ہے کائنات نو اہل حدیث نے مسلم دتی ہے کائنات نو اہل حدیث نے ابو داؤد دتی ہے کائنات نو اہل حدیث نے ابن ماجہ لکھی ہے اہل حدیث نے جامع ترمذی لکھی ہے اہل حدیث نے سنن نسائی لکھی ہے اہل حدیث نے نیل العطار لکھی ہے اہل حدیث نے موطا مالک لکھی ہے اہل حدیث نے سنن کبریٰ للبیہقی لکھی ہے اہل حدیث نے دنیا کی ہر حدیث کی کتاب اہل حدیث لکھنے والے کائنات کوئی ایسا نہیں جس نے حدیث کی ایک کتاب لکھی ہوئے. میں آگے پڑھنا چاہنا کھول کے کہنا چاہنا فقہ حنفی ساری ایک طرف رکھ دو رب ذوالجلال دی قسم فقہ حنفی کے بغیر قرآن بھی مکمل ہے محمد کی حدیث بھی مکمل ہے. لوگوں پیغمبر دی حدیث نہ محبت کرو آپ دی ذات نال پیار کرو آپ دی حدیث نہ محبت کرو. تے آؤ مسلک اہل حدیث دا میں خلاصہ بیان کرنا چاہنا ہے. مسلک اہل حدیث کو کیوں کیا جاتا ہے؟ مسلک اہل حدیث دا پیغام تے عقیدہ کی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اس آیت دی روشنی اندر میں عقیدہ اہل حدیث مسلک اہل حدیث دا جناب نے توڑ بیان کراں. فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. زیادہ گرمی دے نہیں یہ گرمی کے اندر ٹور جاؤ پکھے چلا لو تو میں باہر ہی ٹھیک.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور اہل حدیث سے جوانو میری بات نو یاد رکھنا، اللہ ذوالجلال دی قسم سکون آندا ہے مسلک جدوں اہل حدیث میں بیان کراں، اس عقیدے نہ عقیدت کا اظہار کراں، اور میں اپنے رب نال وعدہ کیتے اور جس انداز کیتے میں جاننا میرا رب جان دے کہ میں زندگی دے اندر کوئی ایسا واضح تقریر نہیں کرنی جس دے اندر مسلک اہل حدیث کی حقانیت بیان نہ ہوئے۔ اے میرا رب نال میرا وعدہ ہو چکا ہے۔ پھر اس تو بعد جدوں مینوں مخالفین نے جناب اس کے بارے مارے صدا دیتی اور مارے اور کہنے لگے کہ جناب اس مسلک کو بیان کرنا چھوڑ دے ورنہ ختم کر دیاں گے۔ پہلی دفعہ جناب اسی تینوں آزماون واسطے جناب عبرت دین واسطے سبق دین واسطے مار رہے ہم، ادو میں اپنی موت و زندگی برابر کر چکا۔ موت آندی ہے تو آ جائے، تکالیف آندیاں نے تو آ جان، جو مرضی موت آج نہ صحیح جناب کل نہیں کل دی آندی آج آ جائے۔ میرا اور میری جماعت تاکید ہے کہ جڑی رات قبر دی اندر وہ باہر نہیں رہ سکتا، جدو میں جناب موت و زندگی دے اختیار اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے کہ اللہ دی خلق الموت والحیات، موت دا خالق بھی اللہ، زندگی دا خالق بھی اللہ۔ جب تک میرا رب نہ چاہے کائنات دا کوئی شخص میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، اور جب رب کی طرف وہ فیصلہ ہو جائے کہ میں مسلک اہل حدیث بیان کردا مینوں موت آ جائے، اس تو بڑی سعادت کی بات کی ہو سکتی ہے کہ میں قرآن پڑھاں، پیغمبر دی شان بیان کراں، پیغمبر دے صحابہ دی عظمت بیان کراں، اہل بیت دی عظمت بیان کراں، مسلک اہل حدیث کی عظمت بیان کراں۔ موت آ جائے یا مخالفین میری بات نو ایک مقام تے نہیں میں کئی جگہ تے کہہ چکا، تسی اپنا جبر ازما لو، اپنا ظلم ازما لو، میری جب تک جان دی اندر جان ہے مسلک اہل حدیث نہ غداری ہو سکتی ہے نہ بے وفائی ہو سکتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جڑا اللہ دے رسول دی اطاعت کرنا ہے، اللہ پاک دے رحمت کیویں کردا ہے غور کرنا ہے۔ حدیث پاک اندر صحیح البخاری اندر کتاب و تفسیر دے اندر قیاس کیتا کی کیتا ہے کنے کیتا ہے اور صحابی نے کیتا ہے تے مسجد نبی کیتا ہے تے نماز دی حالت ہی کیتا ہے۔ میں تیرے کوفے دے قیاس نو کی کراں؟ مدینے دا قیاس تے نماز دی حالت ہے جیسے عام بزرگ دا نہیں، نبی پاک دے صحابی دا تے آندے نے میں سوچیا نماز پہلے پڑھا یا نماز توڑ کے نبی پاک کل چلا جاواں۔ فرماتے نے میں سوچ کے فیصلہ کیتا اپنی رائے قیاس نال کہ نماز اللہ دی ہے، آواز رسول اللہ دی ہے، تے پہلے مینوں نماز پڑھنی چاہیے تے بعد دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کل چلا جانا چاہیے۔ فرماتے نے میں اپنی رائے نال اپنے قیاس نال رائے تے قیاس کے دے مقابلے رسول اللہ دی آواز دے مقابلے ادھر آواز ہے رسول اللہ دی ابو سعید ادھر آؤ تے ابو سعید رضی اللہ نماز ہے۔ فرماتے نبی پاک میں ادھر بلایا، میں آواز پیغمبر دی حدیث سن کے رائے قیاس کیتا کہ نماز اللہ دیئے، آواز رسول اللہ دیئے، لہذا پہلے من نماز پڑھ لینی چاہیے۔ فرماتے نماز میں پڑھی مکمل کی تھی، سلام پیریات محبوب کل پہنچے آئے، عرض کی دا لبیک و صادق یا رسول اللہ، اے اللہ رسول میں حاضر ہو گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے ابو سعید میں کدوں دی آواز ماری سی؟ جی محبوب جی تواڈی آواز بڑی دیر ہو گئی ہے تسا ماری آواز۔ آپ نے فرمایا علم تسمع،
اے ابو سعید تو میری آواز سنی نہیں؟ محبوب جی سنی سی آواز۔ فرمایا پھر کیوں نہ آیا؟ اور پیغمبر دی حدیث کے مقابلے بریلی شہر نو پیش کرنے والوں، حدیث کے مقابلے کوفہ پیش کرنے والوں، حدیث کے مقابلے امام پیش کرنے والوں، حدیث کے مقابلے رائے پیش کرنے والوں، اہل حدیث کے زندگی دی اندر پیغمبر دی حدیث کے مقابلے اپنا قول اور فتویٰ پیش کرنے والوں، حدیث کے مقابلے اپنا جناب رائے اور اپنی برادری اور رسم و رواج پیش کرنے والوں، سنو پیغمبر نے فرمایا میری آواز سنی نہیں؟ محبوب جی آواز سن لئی سی۔ فرمایا پھر آیا کیوں نہیں؟ عرض کردا ہے محبوب جی میرا عذر سنو، میں کوفے گیا، میرا عذر سنو۔ فرمایا بیان کر ابو سعید۔ فرمایا محبوب جی میں نماز پڑھ رہا سا تے ادھروں تواڈی حدیث دی آواز آ گئی تے میں نماز رائے کیتا، قیاس کیتا کہ نماز اللہ دی ہے لہذا نماز پہلے پڑھنی چاہیے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایمان نہ دسنا اس بستی میں رہنے والوں، اردا گرد تو آنے والے دوستوں بزرگوں غور کرنا، سوچنا فیصلہ کرنا عذر مقبول ہے یا نہیں۔ نماز پڑھدا پیا آندا محبوب جی نماز پڑھ رہا تھا، آپ خاموش ہو گئے کہ عذر معقول معلوم ہوتا ہے۔ آپ حجے خاموش ہوئے، آسمان تو وہی آ گئی۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو جدوں میرا نبی آواز مارے، میرے پیغمبر دی حدیث دی آواز تواڈے کن وچ پہنچ جائے، تسی نماز پڑھ رہے ہو، نماز توڑ دیو، نبی پاک کول آ جاؤ۔ نماز نہیں پڑھنی کیوں؟ نماز توڑ دو، فرض ہے تب بھی، سنت ہے تب بھی، نفل ہے تب بھی، توڑ دو نماز۔ یا اللہ کیوں؟ فرما نماز تہاڈا فائدہ ہے، آواز رسول اللہ دا فائدہ ہے۔ نماز بھی قضا ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ دی آواز دی قضا نہیں ہو سکتی۔ انہوں کیا جاندہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ جدوں نبی پاک دی آواز آ جائے لوگوں اللہ دی نماز بھی توڑن دا حکم ہے، تو کتے جا کوفے اندر پھر رہا ہے، کدھر سانو لے جانا چاہنا ہے؟ اللہ فرما دے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ آئیے غور کرنا، حدیث صحیح البخاری اندر کتاب و تفسیر دے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اسی نبی پاک دیاں بیویاں ساریاں کٹھیاں بیٹھیاں واں، ویکھیا کی یہودیاں عیسائیاں دی عورتاں جا رہیاں نے زیورات پہنے ہوئے نے۔ اساں جدوں زیورات پہنے ہوئے ویکھے ساڈے دل وچ بھی دنیا دی خواہش دا تمنا، دنیا دے مال و متاع دی خواہش آ گئی۔ اساں سوچیا اج نبی پاک کولوں اساں وی مطالبہ کرنا، اپنے شوہر کو مطالبہ کرنا منع نہیں، کہنے لگے اساں حضور نوں عرض کران گے۔ ساری اکٹھی ہو کے بیٹھ گئیاں، نبی پاک تشریف لے آئے، ویکھیا ساریاں بیویاں اکٹھیاں نے۔ نبی پاک مسکرا کے فرمان لگے میریاں بیویوں السلام علیکم یا آل البیت، او میری اہل بیت اج خیر نال اکٹھی ہو، تے جدوں تسی اکٹھیاں ہوو خیر ہوندی نہیں۔ کی معاملہ ہے؟ بیویاں آندیاں نے محبوب جی تمہید بنی،
عرض کر دی نے محبوب جی تسی جان دے ہو اللہ پاک نے تانوں اج کل غنی فرما دیتا ہے مال غنیمت دی بہتات ہے لیکن محبوب جی چلو پہلے سے فقر و فاقے برداشت کیتے نے بھوکاں برداشت کیتیاں پیاس برداشت کیتی صبر و حضر تواڈے نال کٹے دکھ مصیبتاں کٹیاں نے لیکن محبوب جی ہن اے نہیں زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ مال آندا جاوے تسی مسیتے ہی ونڈ کے آ جاندے ہو سارے ہی دے کے آ جاندے کچھ تے بندہ گھر بھی لے آندا ہے نا اسی بھی آخر انسان نبی پاک نے جدوں ایک گل سنی فرمایا ایک مہینہ میں گھر نہیں آواں گا نبی دے گھر دنیا دے مال دی چاہت میں نہیں آنا ناراضگی ہو گئی 29 دن گزرے میرے محبوب تشریف لے آئے امی عائشہ فرماتی نے محبوب جی خیر نہ لائے ہو تسی مہینے دی قسم چک کے گئے سو تے دن 29 گزرے نے آپ نے فرمایا عائشہ سن لے کہ اسلام وچ کوئی مہینہ 29 دناں دا ہے کوئی 30 دناں دا ہے میں مہینہ پورا کر لیا ہے اے عائشہ جی محبوب جی فرمایا میں گل کرنا چاہنا تے مینوں اس گل دا جواب دین تو پہلے اپنے باپ ابو بکر کول مشورہ کر لینا چلی جاویں تے اپنے باپ نوں مشورہ کر کے پھر جواب دینا محبوب جی گل کی ہے فرمایا تواڈے بارے رب نے اختیار دے دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا میرے محبوب جی اپنی بیوی نے فرما دو آج دنیا دا مال و متا لے لو میں تو دنیا دا مال دے دیا نال طلاق دے دیا یا رسول اللہ جی اے نہ لویے فرما پھر رب آنا ہے یہ دنیا دا مال دا مطالبہ چھوڑ دے ہو پھر جنت دے اندر تو محمد دا گھر عطا کرانگا نبی پاک دا ساتھ عطا کرانگا والدار الاخرہ نبی پاک دے نال جنت دا محل عطا کرانگا ہون اے امی عائشہ صدیقہ جی محبوب جی فرما جواب بعد وچ دینا ہے پہلے اپنے ابو نجیرہ مشورہ کر لو لوگوں جڑی بات میں سمجھانا چاہنا جڑی بات امی عائشہ نے فرمائی ہے پیغمبر دے مقام نو جانیا نہیں تساں کی بیان کیتا ہے تسی آندے ہو نبی پاک سونے بڑے سن تہاڈیاں بیان کردے عمراں گزر گئیاں نبی پاک دے ہونٹ گلابی سن تسی بیان کردے کردے بڈھے ہو گئے پیغمبر پاک دے رخسار بڑے اعلی سن تسی زلفاں جناب حسن بیان کر دے رہا ہے میں پوچھنا چاہنا حسن بکوئی شک نہیں زلفاں آلہ نے رخسار آلہ نے ہونٹ آلہ نے سونے بڑے نے دند بڑے پیارے نے لیکن سارے حسن بیان کر دے رہا ہے تو نبی دی شان نو ساتا نہیں نبی پاک دے مقام نو جانیا نہیں سن امی ایسا کی فرما دیا نے سن پیغمبر دا مقام کی ہے میں تن دسا پیغمبر دا مقام کی ہے تو حسن و جمال بیان کر دے رہی ہے پیغمبر دی اصلیت نو جانو مقام نو جانو جڑا حسن بیان کرے حسن ابو جہل نے بھی منیا ہے حسن ابو لہب نے بھی منیا ہے حسن ابو طالب نے بھی منیا ہے حسن کافراں نے بھی منیا ہے زلفاں دا حسن کافراں نے بھی منیا ہے رخسار سونے کافراں نے بھی مننے نے کافر سارا کچھ مندے سن کی نہیں سی مندے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اما جی کی فرماندیاں نے نبی پاک نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی فرمایا جا اپنے ابو کول مشورہ کر کے آ پھر جواب دیوی کہ دنیا دا مال تے طلاق لینی ہے تیری مرضی ہے یا جنت نبی دا ساتھ لینا تیری مرضی ہے اما جی کی فرماندیاں نے اما جی نے کیڑی بات کہی ہے اللہ دی قسم مسلک علی اسلام
خلاصت نچوڑ اما جی نے بیان کر دیتا ہے. اما جی فرما دیا نے محبوبہ تو رب کے قرآن دی آیت سن کے تہاڈی حدیث سن کے میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں. محبوب فرما دینا ایسا دس کی پوچھنا چاہنی ہے. ہائے اما جی کی فرما دیا نے میری تہاڈی اما کی فرما دیا نے امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا محبوب جی مسئلہ دسو تہاڈی حدیث سنن تو بعد جے میں اپنے باپ ابو بکر کولوں مشورہ منگن جاواں واپسی تک میرا ایمان رہے گا یا نہیں؟ واپس آن تک میرا ایمان رہے گا یا نہیں؟ ایک کوفے دا امام نہیں صدیق جدے بارے نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ابو بکر تیرے واسطے جنت دے اٹھے دروازے کھلے ہونگے. اما جی کی فرما دیا نے محبوب جی جے میں تواڈی حدیث سنن تو بعد مشورہ کرن واسطے اپنے باپ کول جاواں کہ گل حدیث دی بننا یا نہیں واپسی تک میرا ایمان رہے گا یا نہیں؟ اما جی نے جدو اے بات کہی محبوب پیارے چاہے فرماتے نے عائشہ جڑا میری حدیث سن کے کسے کو مشورہ منگن جائے مومن نہیں رہتا. پیغمبر دی حدیث سن کے تیرے سامنے میں رفع الیدین دی حدیثاں پڑھا 5 حدیثاں بخاری دیاں پڑھا تے تو کمیں میرا امام نہیں مندا میں تنی کمیں مومن مننا. میں 6 حدیثاں بخاری مسلم چو پڑھا رفع الیدین کرن دیاں تے تو کمیں میرا مولوی نہیں مننا. میں اچھی امین دی حدیث پڑھا اذا امن الامام فامنوا تو آنا میرا مولوی نہیں مننا. میں حدیث پڑھا حمدن کثیرن والی تو آنا میرا مولوی نہیں مننا. میں قاری تکبیر دی حدیث پڑھا تو آنا میرا مولوی نہیں مننا. میں جناب تیری اذان دی حدیث پڑھا تو آنا میرا مولوی نہیں مننا. میں پاؤں نال پاؤں ملان دی حدیث پڑھا تو آنا میرا امام نہیں مننا. میں تراوی دی حدیث پڑھا تو آنا میرا امام نہیں مننا. میں ایک وتر دی حدیث پڑھا میں تو آنا میرا امام نہیں مننا. میں سوال کرنا جڑا حدیث سن کے غیر دے دروازے تے جاندا ہے او مومن رہندا یا نہیں؟ پھر بھی تو آنا میں اہل سنت ہاں جڑا حدیث سن کے کوفے ول منہ کرے حدیث سن کے اپنے شہر ول منہ کرے حدیث سن کے مولوی ول ویکھے حدیث سن کے امام ول ویکھے. اللہ دی قسم تاڑی ہوے پھر بھی مومن نہیں. کہہ دو داڑھی ہوے پھر بھی مومن نہیں. صلاۃ پڑھے پھر بھی مومن نہیں. نماز پڑھے پھر بھی مومن نہیں. تسبیحاں پھیرے پھر بھی بولو پھر بھی مومن نہیں. جتنے مرضی اعمال کرے مومن نہیں. مومن کون ہوندا ہے؟ حدیث سندا جائے تے سر جھکا کے کہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سنو حدیث جناب من لین نال اللہ پاک کے میں رابطہ کردا ہے. پیغمبر دے پیچھے چلن نال اللہ پاک کے میں رابطہ کرنا ہے. اہل حدیث اللہ تو کتنی شان عزت عظمت عطا فرمائی ہے. غور کرنا صحیح البخاری اندر حدیث آندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب دی نماز تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھو. مغرب دی اذان تو بعد فرضا تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھو. حضور نے فرمایا پڑھو 2 مرتبہ فرمایا پڑھو. تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء جیڑا چاہے پڑھے. بخاری دی حدیث 2 مرتبہ فرمایا نفل پڑھو مغرب دے فرضاں تو پہلے. تیجی مرتبہ فرمایا جیڑا چاہے پڑھے. ہن مغرب دی اذان تو بعد تسی مسجد اہل حدیث اندر آ جاؤ. اہل حدیث دی جماعت مسجد وچ موجود ہے.
کچھ نفل پڑھ رہے نے، کچھ بیٹھے نے، کچھ پڑھ رہے نے، کچھ بیٹھے نے، دونوں اہل حدیث نے۔ ذرا پیچھے ویکھ کے منظر پڑھو، حدیث نبی پاک نے فرمایا مغرب تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو۔ تیسری مرتبہ فرمایا جدا دل کرے۔ اہل حدیث وچوں کچھ پڑھ رہا نہیں، کچھ نہیں پڑھ رہا ہے، تے ثواب اللہ پاک دعا نو عطا کر رہا ہے۔ جیڑا اہل حدیث پڑھدا ہے نفل اونوں بھی ثواب ہے، تے جیڑا اہل حدیث ہو کے نہیں پڑھدا اللہ اونوں بھی ثواب عطا کردا۔ کیوں؟ جیڑا پڑھدا ہے حدیث دی روشنی اندر، جیڑا نہیں پڑھدا حدیث دی روشنی اندر۔ جیڑا پڑھ رہا آندا میں حدیث دی عمل کر رہا ہاں، دوجے کو پوچھو اہل حدیث کو یا تو اج نفل نہیں پڑھ رہا ہے، جواب کہے گا نبی پاک نے فرمایا جدا جی چاہے مینوں حضور نے اجازت دیتی ہے میں حدیث دی روشنی وچ بیٹھا۔ دوسرے دن آؤ پھر مسجد اہل حدیث دے اندر جیڑا اج پڑھدا پیا کل او بیٹھا تے جیڑا اج نہیں پڑھدا دوسرے دن او پڑھ رہا ہے۔ حدیث تے عمل ہو رہا ایویں ہی جویں رب آندا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے جے ہدایت یافتہ ہونا چاہندے ہو ایویں ایمان لے آؤ جویں پیغمبر دے صحابہ ایمان لے آئے ہیں۔ ویکھ لے حدیث تے عمل ہو رہا ہے۔ اج اہل حدیث کچھ پڑھ رہا نہیں، کچھ نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ دعا نو ثواب عطا کرنا ہے۔ کہ جیڑا اہل حدیث نہیں وہ مغرب دی اذان تو بعد کدے آ گیا اہل حدیث مسجد اگے نفل شروع ہو گیا، وہ ویندا ہے کدی اس نو کرے کدی اس نو، پھر آندا کی ایتھے جماعت نہیں ہوندی، جے 1 منٹ لیٹ پہنچے تے آندا ہے جماعت ہو گئی، جے اذان تو متصل بات آ جائے چلے تھے جماعت نہیں بھائی جماعت تے ہوندی ہے۔ پھر ایک کی پڑھ رہے نے بھائی جی 2 نفل پڑھ رہے نے، کیڑے نفل نے میں اج تک سنے نہیں ویکھے نہیں، قصور ساڈا لگو کیوں میں کہ تانوں دعاواں نہیں آنی، تانوں ایک تے دعاواں نہیں آنیاں، اور دوسری وجہ اسی اونچی جنازہ کیوں پڑھنے ہاں؟ جے تسی کدے کدے اونچی پڑھا دو اسی اللہ دی قسم کدے کدے سری پڑھا دئیے، تو ایک جنازہ اونچی پڑھا دے میں 10 سری پڑھا دینا پاویں جیندیاں دے پڑھا لو، 10 جنازے سری میں پڑھان لئی تیار، جے تو ایک جنازہ اونچی پڑھ دے، اونچی جنازہ پڑھان دی حدیث صحیح مسلم وچ جدوں اساں اس حدیث تے ویکھیا تے پوری دنیا تے نگاہ ماری ساڈے سوا حدیث منن والا اے ہے ہی کوئی نہیں۔ اساں کیا جی اساں عمل نہ کیتا تے اللہ دی زمین تے اس حدیث تے عمل کون کرے گا؟ باقی تے پابند نے اپنے امام دے دائرے دے، اساں اس حدیث نو اپنا لیا تے سری نو بھی سنت سمجھیا۔ جیڑا جنازہ اونچی پڑھاندا ہے سری نو سنت سمجھدا ہے وہ اونچی پڑھے تے رب تاں ثواب عطا کرنا ہے، جے دل وچ آہستہ کدے جنازہ پڑھنا ہے تب بھی اللہ ثواب عطا کرنا ہے۔ تے جیڑا صرف سری پڑھاندا ہے میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے او دا جنازہ نہیں ہوندا، کیوں؟ او سری کیوں پڑھاندا ہے؟ اونچی دا انکار کر کے
جدوں ایک حدیث کا انکار کریے تے دوجی حدیث تے عمل کریے اللہ قبول نہیں فرمانا ہے. غور کرنا ہے. تو اونچی جنازہ پڑھن دے بارے قرار کر اعلان کر کہ اونچی جنازہ سنت ہے لیکن میں دل وچ پڑھنا ہے. تینوں دل وچ پڑھے تب بھی ثواب ملے گا, اونچی پڑھے گا تب بھی ثواب ملے گا. لیکن جدوں تو آنا ہے اونچی جائز نہیں تے دل وچ پڑھنا ہے, تو دل وچ کیوں پڑھنا ہے؟ اس وجہ تو نہیں کہ تو حدیث پہ عمل کرنا ہے, کہ حدیث پہ تو عمل کرنے دی وجہ تو جنازہ سری پڑھدا تے حدیث دی مجبوری دی وجہ تو پیغمبر دی حدیث دی وجہ تو پھر اے بھی تے مسلم دی حدیث ہے نا کہ نبی پاک نے جنازہ اٹھی پڑھایا ہے. اس حدیث میں تو کیوں نہیں مننا ہے؟ ادا مطلب ہے تیری مجبوری حدیث نہیں, تیری مجبوری کوفہ ہے, تیری مجبوری حدیث نہیں, تیری مجبوری امام ہے. کہ ساری مجبوری کی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. لوگوں آئیے سمجھیے, قرآن دے قریب آ جاؤ, حدیث دے قریب آ جاؤ. قرآن حدیث مکمل ہے یا نہیں؟ اور ستے ہو یا نہیں؟ سارے جاگ دے ہو نہیں تو پولیس والے گلیے تو جگائے اور جاگ دے ہو سارے. ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے ستے ہو, یہ سارے چکے ہیں جی. ایک بندہ کہنے لگا جی قرآن حدیث مکمل ہے, میں کیا مکمل ہے؟ کہنے لگا کچھ مسئلے ہو جانے جڑے حدیث چ نہیں قرآن چ نہیں, انہوں دے بارے کی کر دے ہو؟ میں کیا قرآن حدیث مکمل ہے. کہنے لگا کیویں؟ میں کیا سی کدے تواڈے دروازے تے مسئلہ پوچھن آئے ہی نہیں. ساڈے سارے مسئلے قرآن حدیث چ حل ہوندے نے. تہاڈی تیجی شے نال ملا کے بھی دین مکمل نہیں ہویا جو تسی آندے ہو ساڈے دروازے تے آندے ہو پوچھدے ہو مسئلہ کہ مولوی جی دسو مینوں مجبوری بن گئی ہے کی من چڑھ گیا غصہ کہ غصے وچ میں دے بیٹھا طلاق دتیاں وی 3 تے ہن دسو میں کی کراں؟ میں کہ ہن اپنے پچھلے نوں رو اپنا مذہب کہنے لگا جی مذہب تے میرا بڑا چنگا سی لیکن اتنے آ کے تھڑک گیا. میں کی ہویا یعنی بڑا چنگا سی لیکن مجبوری بن گئی ہے. میں کیا کیڑی مجبوری ہے؟ کہنے لگا بیوی نو طلاق دے بیٹھا. میں کہا مذہب تے عمل کر. کہنے لگا مذہب تے عمل کراں تے غیرت نہیں رہندی. تے میں کہا جیڑا غیرت نہ بچا سکے تو اس مذہب وچ رہندا کیوں ہے؟ قرآن و حدیث دے قریب آ تیری عزت دی حفاظت بھی کرے, تیری غیرت دی بھی حفاظت کرے. کہنے لگا مولوی نے کیا لالا کرا لے, میری غیرت نہیں منتی. حلال کی ہوندے بیوی دا نکاح. اے کدے کارڈ آندا نا تانوں کہ میری بھانجی دی شادی ہے, بھتیجی دی شادی ہے, بیٹی دا نکاح ہے, تشریف لے آندا ہے نا کارڈ. کدے کسے کارڈ آیا میری بیوی دا نکاح ہے؟ کسے نو پیغام آیا میری بیوی دی شادی ہے تشریف لے آؤ. حلالہ کی ہے بیوی دا نکاح. عزت نہ پچ سکی, غیرت نہ پچ سکی. کہنے لگا جی کچھ مسئلے ہو جانے جہاں قرآن و حدیث حل ہی کوئی نہیں. میں کہا مثلا کوئی ایک دسو تے سی. کہنے لگا جی ویکھ لو نا کئی علاقے ہو جانے. ہوں سوال کا انداز دیکھو. کہنے لگا جی وہ ایک دن تک رات کنیاں نمازاں فرض نے. میں کہا 5. یعنی کئی علاقے ہو جانے جتے 6 مہینے رات نہیں پیندی ہے نا. کئی علاقے کئی ملک ایسے ہیں جتے 6 مہینے رات ہی نہیں پیندی, دن ہی رہندا. اتنے نمازاں کنیاں پڑھنیاں نے.
لگا ہن پڑھو قرآن تے حدیث تانوں پتہ لگے بس قرآن حدیث مکمل ہے. اے مسئلے ساڈے بزرگاں نے حل کیتے نے. ایک دن ایک رات دی نمازاں 5 فرض نے تے جتھے 6 مہینے رات نہیں پیندی اوتھے نمازاں کنیاں فرض نے. میں کہ اوتھے نمازاں کیویں پڑھنی کہنے لگا دسو. میں کہ تو حدیث پڑھی نہیں, تو حدیث کے قریب آیا نہیں. اللہ دی قسم حدیث پڑھتے صحیح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل پیش کیتا ہے. کہنے لگا کتے لکھیا ہے. میں کہ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب دجال آئے گا. قیامت قریب دجال آیا نہیں آیا. 3 چھوٹے دجال آئے آ رہے ہیں, وڈے دجال اج نہیں آیا. سلاسون دجالون کذابون, بڑا دجال آخری دجال اجے نہیں آیا. نبی پاک نے فرمایا ہر نبی نے دجال دے فتنے تو ڈرایا ہے, میں بھی تانوں دجال دے فتنے تو ڈرانا وا. محبوب جی کی فتنہ ہوئے گا؟ آپ فرماندے نے دجال 40 دن زمین تے رہے گا, ساری دنیا پھر جائے گا سوائے مکے مدینے دے. صحابہ نے پوچھا محبوب جی 40 دن ساری زمین کیویں پھرے گا؟ زمین تے بڑی لمبی چوڑی. نبی پاک نے فرمایا جدوں دجال آئے گا اللہ پہلا دن 1 سال دا کر دے گا. پہلا دن کنے دا ہوئے گا؟ سال دا. دوجا دن اللہ لمبا کر کے مہینے دا کر دے گا. تیجا دن ہفتے دا کر دے گا. باقی 37 دن ایویں باقی دنوں دے برابر ہون گے. 3 دن اللہ لمبے کر دے گا. میں کہا مولوی جی تو 15ویں صدی اعتراض کرنا سی, اللہ پاک نے مسئلہ پہلے حل کر دیتا ہے. نبی پاک دی حدیث کے ذریعے صحابہ نے پوچھا محبوب جی جدوں دن سال دا ہو جائے گا اسی نمازاں کیویں پڑھاں گے؟ جدوں دن لمبا ہو جائے گا سال دا ہو جائے گا اساں نمازاں کیویں پڑھنیاں نے؟ نبی پاک کولوں صحابہ نے پوچھیا. محبوب نے فرمایا میرے صحابہ وقت تعین کر لینا. محبوب جی کیویں؟ فرمایا جاندے ہو نا مغرب تو لے کے عشاء دے درمیان کتنا وقفہ ہوں میں؟ جی ہاں محبوب جی. فرمایا اینا وقفہ نوٹ کر کے جدوں اتنے گھنٹے گزر جان پھر عشاء دی نماز پڑھ لینا. عشاء تو فجر دا جتنے گھنٹے وقفہ ہوں میں اتنا تعین کر کے پھر فجر دی نماز پڑھ لینا. جب فجر دی نماز درمیان زور دا جتنا وقفہ ہوں گے انہیں گھنٹے وقفہ کر کے زور پڑھ لینا. پھر زور تو عصر دا جتنا وقفہ ہوں گے اتنا وقفہ کر کے عصر پڑھ لینا. پھر عصر تو مغرب دا جتنا وقفہ ہوں گے اتنا وقت معین کر کے پھر مغرب دی نماز پڑھ لینا. میرے پیارے ایک دے 40 دن جڑا سال دا دن ہونا ہے پھر 5 نمازاں نہیں پڑھنیاں بلکہ ایویں گھنٹے دا وقفہ کر کے 5 نمازاں پڑھتے رہنا. اللہ تو دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لوے گا. لوگوں تو سوال بازی کرنا ہے. قرآن کا اعلان پہلے پورا ہو گیا ہے کہ نبی پاک دے دین مکمل ہو گیا ہے. اللہ دی رحمت اہل حدیث نو اللہ نے غنی کر دیتا ہے. تو ہجے بھی باز نہیں ہونا. تو فتاوی عالمگیر لکھیا تیرا گزارا نہیں ہویا. تو ہدایہ لکھی تیرا پھر بھی گزارا نہیں ہویا. جویں جویں اگے بڑھتا گیا تو کان تے قدوری لکھدا گیا تیرا ہجے بھی گزارا نہیں ہویا. پھر فضائل اعمال لکھی تیرا گزارا نہیں ہویا. پھر بہشتی زیور لکھیا تیرا گزارا نہیں ہویا. پھر فیضان سنت لکھی تیرا گزارا نہیں ہویا. تو قیامت تک کتاباں بنائی جانیاں لکھیاں جانیاں نے تیرا گزارا نہیں ہونا. اللہ دی قسم ہے ساڈی اللہ پاک نے ضرورتاں پوریاں کر چھڈیاں نے. سانو لکھن دی لوڑ نہیں. اللہ پاک نے آسمان تو نازل فرما دیتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. تو دین بنان لگ پیا ہے اسی دین تے عمل کرن والے ہاں. تو دین بنانا ہے اسی دین بناندے نہیں. تو دین نیا بنانا ہے اسی دین بناندے نہیں. اسی درود پڑھدے ہاں تو درود بنانا ہے. اسی دین تے عمل کرنے ہاں تو دین بنانا ہے. اسی نماز پڑھنے ہاں تو نماز بنانا ہے. اسی دعاواں پڑھنے ہاں تو دعاواں بنانا ہے. اسی وظیفے حضور والے پڑھنے ہاں تو وظیفے کولوں
کولوں بنانا ہے تو پاکستان انڈیا دے اندر دین بنان دی فیکٹری لائی ہوئی ہے جے جناب اصل مار کے اصل جیڑا ادارہ ہوندا ہے او دا نام بدل کے کھرج جعلی فیکٹریاں لا لوی ہے تے اونوں مال اصل نہیں کیا جاما اصل دین کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین او ظالما بنانا پاکستان تے مور مدینے دی لانا ہے جویں پاکستانی کپڑا بندا ہے مور جاپان دی لگدی ہے جویں فیصل آباد دے اندر کپڑا بندا ہے مور جاپان تے چائنا دی لگدی ہے ایویں تو فیصل آباد گھنٹہ گھر بیٹھ کے دین بنانا ہے مور مدینے دی لانا ہے مور مکے دی لانا ہے جب تک اہل حدیث زندہ نے تینوں مکے مدینے دی مہر جعلی فیکٹری جعلی دین تے نہیں لگان دیں گے ساڈا اعلان کیے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین جعلی مور چل دی نہیں اساں چلن دینی نہیں آئیے غور کیجئے جدھر میں تنوں لے جانا چاہنا لوگوں نبی پاک دی زبان تے نبی پاک دی حدیث تے اتنا یقین کر لو اتنا یقین کر لو میں ایک حدیث پڑھا ایمان تازہ ہو جائے غور کرتے جانا میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی تھاک دے نہیں نہ گئے ایک گھنٹہ 5 منٹ ہوگا 3 گھنٹے رہ گئے میرے بات تو جلو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فجر دی اذان نیڑے آئی تو دسیا آج وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لوٹا تسا بننا میں نہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ آج میں اللہ دی راہ میں کشتیاں جلا کے آیا میں 5 ٹردے جاؤ انشاءاللہ بندے گھٹن گے ہی صحیح نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا آئیے غور کیجئے ایک حدیث پہ غور کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے نام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہنے لگے محبوب جی میں ایک چھوٹی جے بکری رکھی ہوئی ہے میرا جی کردہ ہے میں تواڈی حالت تے کیفیت ویکھ رہا ہاں لگدا ہے محبوبہ تنوں بھوک لگی ہے میرا جی کردہ ہے میں تواڈی دعوت کراں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو دعوت پکان ہے صحابی گھر گیا بکری نو شبہ کیتا گوشت ہانڈی دے اندر پایا چولہے تے رکھیا تے آ کے عرض کردا ہے محبوب جی آؤ تے بس چند لمحے اندر کھانا تیار ہون لگا ہے آپ بھی تشریف لے آؤ جڑے صحابہ تواڈے کول نے انہاں بھی نال لے کے آؤ نبی پاک نے فرمایا چلو چلو میرے صحابہ آج ابو رافع نے بکری ذبح کر کے تن گوشت کھلانا چاہتا ہے نبی پاک تشریف لے آئے دسترخوان تے بیٹھ گئے نبی پاک نو بھوک نے بڑا ستایا ہے آپ فرما دے ابو رافع اجے ہانڈی پکی نہیں محبوب جی اجے تیار نہیں ہوئی آپ نے فرمایا انہوں تیار اجے رہن ہوندی رہے ہانڈی چو ایک بازو چک کے لیا ابو رافع گئے تے ہانڈی چو ڈھکن اٹھایا بکری دے کے بازو چکیا نبی پاک دے سامنے آ کے رکھ دیتا نبی پاک نے او جناب صحابہ کرام دے نال مل کر کے آپ نے تناول فرما لیا بازو مک گیا گوشت ختم ہویا نبی پاک نے فرمایا اے ابو رافع جی محبوب جی فرمایا دوسرا بازو چوک کے لے آئے صحابی گیا دوسرا بازو ہانڈی چوٹھایا ہے لے آ کے حضور دے سامنے رکھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بھی بازو کھا لیا دوسرا بازو ختم ہویا نبی پاک نے فرمایا ابو رافع جی محبوب جی فرمایا ایک بازو اور لیا جا ایک بازو اور لیا ابو رافع ہنس کے آندے محبوب جی بکری ایک ذبح کیتی ہے دو نہیں بکری ایک ذبح ہوئی ہے ایک بکری دے بازو دو ہی ہوندے نے
تے تساں دو کھا چکے ہو تے تیسرے دے بارے فرما رہے ہو۔ محبوب جی بازو دو ہوندے نے تے دو تسی تناول فرما چکے ہو۔ آپ نے فرمایا ابو رافع تو سمجھیا نہیں کون کہہ رہا سی؟ تسی بھی نہیں سمجھے۔ ابو رافع گل سچی کر رہا ہے کہ بکری دے بازو دو ہوندے نے، گل سچی بھی ہووے تاں بھی حجت نہیں، حجت نبی دا فرمان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو رافع جا ہانڈی تے وچوں بازو لیا۔ محبوب جی بازو دو ہوندے نے تسی تناول فرما چکے ہو تے میں ہن کدھر جاواں؟ ہانڈی تیجا بازو نہیں۔ آپ نے فرمایا ابو رافع میں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ وچ محمد دی جان ہے، میں کہندا رہندا تو جاندا رہنا، تو ہانڈی چوں بازو چکدا رہنا، ساری زندگی میں کہندا رہندا تو جاندا رہنا۔ اللہ دی قسم ہانڈی وچوں بازو نہ مکدے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول، تو سچیاں گلاں پیچھے پہ گئے ہیں، تو اپنے خیال اندر پہ گئے ہیں، تو اپنی رائے تے پہ گئے ہیں، اپنے قیاس سے پیچھے پہ گئے ہیں۔ ابو رافع تو جانتا رہندا بازو رب دا کمسی پیدا کرتا رہندا، بازو چھانڈی وچ ملتے رہندے، کیوں؟ تیری بات سچی نہیں، سچی بات محمد دی ہوتی۔ فرماتے تیری بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بکری دے بازو دو ہوندے نے، لیکن تو اپنی سچی بات بھی میرے مقابلے دے پیش نہ کردا، تو جاندا رہندا تے ہانڈی دے جناب ڈھکن اٹھاندا رہندا تے وچوں بازو ملتے رہندے۔ محبوبہ کیویں ملدے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ سمجھ کی آیا ہے؟ گل سچی ہوئے پھر بھی حجت نہیں، گل سچی ہوئے پھر بھی حجت نہیں، گل حقیقت ہوئے پھر بھی حجت نہیں، پھر بھی دین نہیں۔ دین کنوں کیا جاندہ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ آگے بڑھیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جناب بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ سیاست اندر ہے، میرے محبوب نے فرمایا نماز وتر دی ایک رکعت ہے، کنیاں؟ ایک رکعت ہے، جدا جی چاہے پڑھے۔ نماز وتر دیاں 3 رکعات نے، جدا جی چاہے پڑھے۔ نماز وتر دیاں 5 رکعات نے، جدا جی چاہے پڑھے۔ نماز وتر دیاں 7 رکعات نے، جدا جی چاہے پڑھے۔ نماز وتر دیاں 9 رکعات نے، جس دا جی چاہے پڑھے۔ ہن اہل حدیث جدوں وتر ایک پڑھدا ہے اللہ انہوں ثواب عطا کردہ، کیوں کہ نبی پاک نے فرمایا نماز وتر ایک رکعت ہے جدا دل کرے۔ اہل حدیث جدوں ایک پڑھدا تناں دا انکار نہیں کردا، 5 دا انکار نہیں کردا، 7 تے 9 دا انکار نہیں کردا، پڑھدا ایک حدیث دا انکار نہیں کرنا، کدے کدے 3 پڑھدا ہے تے 1 دا انکار نہیں کرنا، کدے 5 پڑھدا ہے تے 1 تے 3 دا انکار نہیں کرنا، جدوں 7 پڑھدا ہے باقی تعداد دا انکار نہیں کردا، جدوں 9 پڑھدا ہے باقی دا انکار نہیں کردا، اینوں ہر حالت وچ ثواب ملدا ہے۔ 1 پڑھے تب بھی ثواب ہے، 3 پڑھے تب بھی ثواب ہے، تے باقی جتنے فرقے نے وہ 3 پڑھتے ہیں۔ میں دعویٰ کرن لگا ہے 3 پڑھنا ثواب نہیں، کیوں؟ جدوں 3 پڑھتے ہو 1 دا انکار کر کے پڑھتے ہو، 1 پڑھتے ہو انکار کر کے،
تین پڑھ دیو ایک دا انکار 5 7 9 دا انکار حدیث دے اول دا انکار حدیث دے آخر دا انکار کیویں ثواب ملے میں پوچھنا تو 3 کیوں پڑھے کہنے لگا حدیث دی وجہ تو میں عرض کیتا جی حدیث دی وجہ تو پڑھنا ہے حدیث دا ایک بھی ہے 3 بھی نے 9 بھی نے 7 بھی نے 5 بھی نے صرف 3 کیوں مندا ہے یہ حدیث دی مجبوری ہے تے حدیث دے اندر تے سارے نے پھر کیوں نہیں باقی مندا کہنے لگے باویں بندہ ایک بتر ساری زندگی پڑھتا رہے باقیاں دا انکار نہ کرے تینوں ثواب ساری زندگی 3 پڑھے باقیاں دا انکار نہ کرے 5 پڑھے 7 پڑھے باقیاں دا انکار نہ کرے ادا مطلب ہے تو 3 حدیث دی وجہ تو نہیں پڑھدا سارے دے سارے کون تے جڑا محمد بن عبد الوہاب سی نا جی وجہ سانو وہابی آندے ہو وہ بھی بنو تمیم دے وچوں سی ابو ہریرہ فرماتے ہیں من بنو تمیم نال پیار ہو گیا ہے کیونکہ نہ قیامت تک رہے دجال دا مقابلہ کرنا تے تانوں کی تکلیف ہے محمد بن عبد الوہاب تو اے مناظر ہویا نا 13 تاریخ ساڑھے سرگود مولوی نال سیڑھیاں میں ساتھیاں دتیاں تے مناظر چ کہن لگا مولوی شروع جی موضوع سی اللہ اس کے رسول کا گستاخ کون اس موضوع تے گفتگو سی انہوں نے سی اللہ کرے 3 دا ٹائم چونکہ طے سی نا رات 3 بجے تک 12 ہو گئے اللہ کرے اس ٹائم گزرے الجھاؤ کہنے لگا مناظرہ مابین اہل سنت والجماعت اگے نام لکھا بریلوی اگے لکھنے لگا اور وہابی ایسا کیا سانو اہل حدیث لکھو اپنے آپ نہیں لکھ دو اہل سنت والجماعت تو سانو اہل حدیث لکھو کہتے تسی اہل حدیث ہے وہی نہیں تسی وہابی ہو یا تسی ثابت کرو کہ حضور نے فرمایا علیکم بحدیثی کہ میری حدیث نو لازم پکڑو تسی اہل حدیث نہیں اساں کیا قرآن میں بھی اللہ نے حدیث کیا ہے پیغمبر کی زبان میں حدیث کیا ہے محدثین اس نام سے اتفاق اتحاد کیتا ہے اجماع کیتا ہے اس نام سے انکار نہیں کیتا صفاتی نام ہے تے ساڈا کہنے لگا اسا کیا چلو سانو ادنا علیکم بحدیث تسی ایک روایت پڑھو علیکم بالبریلویہ تسی حضور نے فرمایا تسی بریلوی بن جو کہنے لگا ساڑھے کو حدیث کوئی نہیں لہذا تسی سان نہ منو تسی سانو نہ منو کہ اسی بریلوی اسی نہیں کہندے کہ اسی بریلوی تسی سانو نہ منو کہ ساڑھے کو حدیث کوئی نہیں تے تسی بھی کہہ دو کہ اسی وہابی نہیں یا اسی اہل حدیث نہیں اسا کیا اسی اہل حدیث وہابی کل بھی سا اج بھی ہے تو انشاءاللہ قیامت تک وہابی رہنا کہنے لگا کیوں میں کہ پترو پہلی باری پھسے ہو تے تسی آندے ہو اج اسی بریلوی نہیں اسی تے میں کیا اسی تے آنے اسی وہابی میں اسی تے مندے ہاں کہندے سنو گے تانوں بات نظر بھی آئے میں کہ اسی تے کہنے ہاں کہ اسی وہابی ہاں اج بھی کل بھی پرسوں بھی اسی وہابی ہاں کہنے لگا کیوں ساڈے مناظر نے کہ قرآن نے کیا ہے انک انت الوہاب اللہ ساڈا وہاب ہے اسی وہابی کہنے لگا نہیں نہیں تسی محمد بن عبد الوہاب دے پیروکار ہو تا وہابی ہو اللہ والو نہیں اسا کیا جس امام وال منصوبہ او دا اپنا نام کے سی کہ او دا اپنا نام تے محمد سی میں کہ پھر محمدی کہو وہابی کیوں آندے ہو عبد الوہاب جو دے باپ دا نام ہے یعنی اساں اس وجہ تو ہی کہنے کہ جے محمدی کبھی ہے تہاڈا پھر کم بن جانا تو اسی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو محمدی ہاں اساں وہابی کیا او دے باپ ول منسوب کر کے اساں کیا پھر عبد الوہابی کہو صرف وہابی کیوں عبد الوہابی کہو او دا اپنا نام تے عبد ہے نا وہاب کدا نام او بندہ عبد الستار دے نام رکھے عبد او دا نام ستار کدا ہے ستار تو اللہ دا اللہ دے نام جوڑیا وہاب دے نام اللہ دا میں کہ اللہ دی شان ہے
ساڑھے نام تسا رکھے نے اللہ نے سونے رکھوائے نے سانو بھابی کیا غیر مقلد کیا اصری کیا سلوی کیا سانو جو تسا کیا اللہ نے تہاڈی زبان تو ساڑھے نام سونے رکھوائے یہ اللہ دی شان تے تسا اپنے بھی چن کے نہیں رکھی چشتی سور وردی میں قادری تے صابری تے رضوی میں جڑے تسا آپ رکھے نے تسا رکھے آپ نے اللہ دی رحمت ہے کہ تہاڈے کو اللہ نے تہاڈے اپنے نام چنگے نہیں رکھوائے تسا ساڈے رکھے اللہ پاک نے تہاڈے نام ساڈے بارے تہاڈے کو چنگے ہی رکھوائے نے ایویں تسی ساڈے نام نہیں بدل سکے جویں میرے محبوب دے بارے میٹنگ ہوئی نا کہ نالے محمد کہنے تے نالے یہ گل نہیں منتے یہ نام کوئی بدلو سوچ کے کہنے لگے مزمم کہو نعوذ باللہ حضور نے اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا میرے صحابہ دیکھ لو اللہ نے شر نو میرے تو کیویں ٹال دیتا ہے او کسے مزمم نو برا کہن گے اللہ نے من تے محمد بنایا اللہ نے تہاڈے کولوں ساڈے نام سونے رکھوائے نے غور کرو دجال نے قیامت دے قریب آنا دجال دا مقابل آل الحدیث نے کرنا کیونکہ ایمان ساڈے مضبوط ہونا تساں تاں جدوں نے بارشاں پانیاں نے مردے نو زندہ کرنا تساں کہنا کرنی لدے ہی اج ہاں تساں تے کہنا کرنی بھرنی والا لدے ہی اج اسی تے بھلے رہے ہاں جدوں دجال نے مردے نو زندہ کرنا اللہ دی شان ہے دجال نے مردے نو بھی زندہ کرنا ہے شوبدہ اس نے بارشاں بھی پانیاں نے لیکن اللہ دی رحمت ہے اللہ نے اس مومنا لئی او دی ایک اکھ کہانی بنائی ہے رب سمجھانا چاہتا ہے مردے جڑا زندہ کر سکتا ہے اپنی اکھ کہانی ٹھیک کیوں نہیں کر سکتا نالے ازمائش ہے نالے عقیدہ توحید واضح جی دی پوجا کیتی جائے نا اللہ پاک کوئی نہ کوئی رکھدا ہے نا ویکھنا علی اجویری نو دنیا داتا دیے اللہ نے بیٹا نہیں دیتا تاکہ دنیا داتا کہے تے نال اے بھی سمجھے کہ وہ داتا نہیں ہو سکتا جدا اپنا بیٹا نہ ہو ایتھے تے آندے نے اگر ساڈے نے میں نکاح پڑھایا کافی عرصہ ہو گیا میں گواہ لکھن لگا انہاں کہ نام دسیا انہاں کہ جی ولد لکھو پیراں دتا ولدی پیراں دتا میں تے قلم رو میں آکھیا جی میں تے نہیں لکھ سکدا کہ لگے کیوں میں کہ قرآن دے انکار ہوندا ہے قرآن نے کیا یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور بیٹے کون دیندا ہے میں کہ میں کیوں لکھا پیراں دتا پیراں میں کہ چلو ایک آدھ نے دیتا ہوں پھر بھی بندہ چلے پیر دیتا ہوئے نا پھر بھی پیراں دیتا ہے سارے رل کے دیتا ہے پیر دیتا نہیں پیراں بندے دی نہ عزت رہی نہ غیرت رہی نہ مان رہا دیکھ لو بندہ کہنے لگا جی وہ تھوڑے کی عقیدہ میں کہدے بارے جانے ساڈا عقیدہ اے امام بری ساڈی کھوٹی قسمت کر دو کھری میں کہا کھوٹی قسمت کھری کون کردا ہے کہنے لگے ساڈا عقیدہ امام بری کردا ہے تہاڈا کی عقیدہ ہے میں کہ میں منن واسطے تیار ہاں یہ تو میرا سوال حل کر دے کہنے لگا دسو کی ہے میں کہ تیرا عقیدہ ہے کہ کھوٹیاں قسمتاں کھریاں امام بری کردا ہے کہنے لگا جی تے میں کہ میرا سوال ہے کھوٹی کون کردا ہے کھری تے کردا ہے امام بری کھوٹی کون کردا ہے کھوٹی کہڑے پوچھن دی لوڑ ہے کھوٹی تے مڑ اللہ ہی کردا ہے کھری امام بری کردا کوئی لے آؤ پیر ایسا جڑا قسمتاں کھوٹیاں بھی کردا ہوے دیکھو غور کرو یہ کھوٹیاں اللہ کردا ہے تے پھر کھری بھی کون کردا ہے اللہ کرنا ہے تے تے عجیب فیصلہ ہوندا ہے جے کہ چودھری پتر ہو جائے نا مبارک دین جاؤ جو مبارک ہوے پتر ہویا جی سرکار دا کرم ہویا اور دے دو بزرگاں دا کرم ہویا جے پتر ہو جائے نا تے سرکار دا کرم ہویا تے ہفتہ گزریا پتر مر گیا گیا چودھری سنیا بیٹا فوت ہو گیا جی اللہ دی مرضی جمعہ تے سرکار دا کرم ہویا مریا تے اللہ دی مرضی اہل حدیثو تانوں تے اللہ دی رحمت جس نے تانوں اللہ نے عقیدہ بھی عطا فرمایا
غیرت کی عزت بھی عطا فرمائی. دیکھو فرما قیامت کے قریب دجال آئے گا, دجال دا مقابلہ بنو تمیم کرنی ہے. جو بنو تمیم نے کرنا ہے, بریلوی تو بندی حدیثاں دا عقیدہ ہے کہ دجال دا مقابلہ بنو تمیم نے کرنا ہے. جاؤ پوری دنیا تلاش کرو, جتھے بنو تمیم والا ہوئے گا, تمیمی ہوئے گا, او دا عقیدہ وہی ہے جو پاکستان وچ اہل حدیث دا عقیدہ ہے. بنو تمیم دا اہل حدیث ہونا اور مننا پے گا اس عقیدے دی حقانیت دے اندر. کوئی شک شبہ نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ایک حدیث سنو تو بعد میں جناب آخر سے اختتام تک لے کے جاواں. حدیث سنو تو ایمان تازہ ہو جائے. اس حدیث کے بعد بھی اس ویسے میں حکم ہے کہ حدیث میں ضرور پڑھنا ہے. آئیے غور کیجئے, جس حدیث کے بعد بھی تیرے مسئلہ کے حدیث کو نہ سمجھے پھر میں تیری ہدایت کی دعا کر سکنا. لوگوں اہل حدیث کا مسلک و عظیم مسلک ہے. میرے محبوب نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وطن یوم. سن دے ساؤنڈ والے تسی بھی سنن دے ہو ہاں تانوں بھی آبی کرنا. اللہم توجہ میرے اللہم لا تجعل قبری وطن یوم. اللہ دی رحمت ہے جیڑا میں پولیس والا لبے نا وہی بھابی ہونا, ڈرائیور لبے تو بھابی جو ساؤنڈ والے میں بھابی اکثر کر چھڑدا ہے. یہ دو چار بار انہوں نے بلا تو انشاءاللہ چوتھی باری انشاءاللہ آ جائیں گے. اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد. میرے محبوب نے فرمایا اے میرے اللہ میری قبر دی عبادت نہ ہوئے. حضور نے دعا کی تھی, اللہ نے قبول فرما لی. اللہم لا تجعل قبری وطن یعبد. اے میرے اللہ میری قبر دی عبادت نہ ہونے دینا. حضور نے دعا کی تھی, رب نے قبول فرما لی. یہ اللہ دی رحمت ہے کہ نبی پاک قبر اللہ نے ساڈے حوالے کر دیتی ہے. جا جا تو مان کرنا ہے کہ تواڈے تیرے کول مائی ہیر دی قبر ہے. تو در مبارک ہوے چنگی مائی ہیر دی قبر تیرے کول تو مان کردا ہے کہ میرے کول سلطان باؤ دی قبر ہے. میں تر مبارکباد پیش کرنا کہ تو بڑا چنگا بندہ ہے, بڑا تیرا چنگا گروہ ہے. تیرے کول سلطان باؤ دی قبر سنبھال کے رکھنا. تیرے کول سلطان باؤ دی قبر ہے, تیرے کول امام بری دی قبر ہے. تو مان کردا ہے تقریراں اندر تو جلسے مان کردا ہے کہ ساڈا او فرقہ ہے جنے کول علی حجویری دی قبر ہے. تہاڈا او فرقہ ہے جنے کول معین الدین چشتی اجمیری دی قبر ہے. تیرا او فرقہ ہے جنے کول گولڈے والے دی قبر ہے. تیرا او فرقہ ہے جن کول بڑے بڑے جناب بزرگاں دی صوفیہ دے قبران ہے. تے کدی اے وی کیا کرنا اپنی مسجد دے اندر کہ لوگ حدیثوں نو برا نہ کیا کرو. او جماعت جن کول میرے محمد روضہ پاک ہے. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سلطان باؤ دی قبر دے بارے کوئی گارنٹی نہیں. دنیا دا کوئی بندہ جناب ایک بزرگ نے دنیا تو چلے گیا ہے, کوئی بندہ حسن ظن دا کہہ سکنا ہے کہ وہ جناب قیامت والے دن جناب جنت کے اندر جان گے. حسن ظن تے کہہ سکتا ہے لیکن بندہ کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتا ہے کہ جڑا جنہاں کول میرے مصطفیٰ دی جناب قبر ہے. جا میں اعلان کرنا کہ میرے مصطفیٰ دی قبر جنت دا ٹکڑا ہے. میرے ابو بکر دی قبر جنت دا ٹکڑا ہے. میرے عثمان دی قبر جنت دا ٹکڑا ہے. میرے علی دی قبر جناب جنت دا ٹکڑا ہے. آئیے سنیے اما فاطمہ دی قبر جنت دا ٹکڑا ہے. زین العابدین دی قبر جنت دا ٹکڑا ہے. میرے حسن دی قبر جنت دا ٹکڑا ہے. جا جنت البقیع اندر جا کے ویکھ لے. صحابہ دی قبر آل الحدیث تے کول نے. میرے نبی دا روضہ بھی آل حدیث کول ہے. ابو بکر دی قبر بھی آل حدیث کول ہے. عمر فاروق دی قبر بھی آل حدیث کول ہے. ماں بین بیتی و منبری. میں حضور دی قبر نو صرف قبر نہیں کہنا, میں تے جنت دا ٹکڑا کہنا. او جنت دا ٹکڑا آل حدیث کول ہے. جنت دی چابی دنیا تے آل حدیث کول ہے. جو جنت دی چابی ساڈے کول ہے کتے پھردا ہے تو کیڑے عقیدے نال پھرنا ہے. جنت دی چابی تے ساڈے کول ہے. یا کہ نبی دا روضہ جنت نہیں. او لوگوں جو نبی دا روضہ جنت ہے او جنت دی چابی تے آل حدیث کول ہے. یہ جنت دی چابی ساڈے کول ہے. جنت دی چابی غلط لوگاں کول نہیں جے آمنی. جنت دی چابی برے لوگاں کول نہیں جے آمنی. جنت دی چابی غلط عقیدے والے لوگاں کول نہیں جے آمنی. نبی پاک دا روضہ جنت
جنت ہے جنت ہے جنت ہے پوری دنیا مندی ہے جنت ہے اس جنت دی چابی کنا کول ہے اچھی بولو کنا کول ہے گونج پہ جا پوری بستی اندر جنت دی چابی کنا کول ہے آل الحدیث سے کول ہے مدینہ پیغمبر روضہ جنت ہے اودی چابی آل حدیث کول ہے جہاں مسجد قباء مدینے اندر ہے جتے 2 رکعت نفل پڑھی اللہ عمرے دا ثواب عطا کرنا ہے اودی امامت بھی آل حدیث کول ہے جہاں مسجد نبوی ایک نماز پڑھی ہے اللہ 10,000 نماز دا ثواب عطا کرنا ہے اودی امامت بھی آل حدیث کول ہے آگے بڑھ مسجد حرام دے اندر جتے ایک نماز پڑھیے لکھ دا ثواب ملنا ہے او دی چابی بھی آل حدیث کول ہے مسجد حرام دی امامت بھی آل حدیث کول ہے جہاں مسجد عرفات دی اندر جتے ساری دنیا حج دا خطبہ سنتی ہے او دی امامت بھی آل حدیث کول ہے جہاں تیرے کول فیصل مسجد ہوئے گی تیرے کول جناب شاہی مسجد ہوئے گی تیرے کول علی حجویری دربار والی مسجد ہوئے گی میرے کول مسجد نبوی ہے میرے کول بیت اللہ ہے آپ جڑا مکہ تے مدینہ ہے جدا تذکرہ قرآن دی اندر پیغمبر دی حدیث دے اندر آؤ لوگ آئے حدیث دی عظمت دے کیا کہنے اس تو بعد دیجئے میرے مسئلے دی قانیت نہ جانے لوگوں میں ایک حدیث پڑھ کے جاواں تو تیرے سامنے بیان کر کے جاواں لکھ لو سونے دے پڑھنا لکھن دے قابل جو پیغمبر دی حدیث ہے پاک بلکہ میں جوان نہیں کہواں گا اہل حدیث یوز فوس سے جوان کہواں گا اس حدیث میں چھپا لو کاغذ تے چھپا لو لکھ لو حدیث پاک نو سٹیکر بنوا لو ہر بستی ہر پوری بستی دے ہر دے اندر اس حدیث پاک دروازے تے لگانا جے اس حدیث پاک تو بعد پھر بھی تینوں سمجھ نہ آئے میں تیری ہدایت دی دعا کر سکنا لکھو پیغمبر دی حدیث پاک پیغمبر دا فرمان پاک عام کر دو پیغمبر دی حدیث پاک میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے اندر دروازہ کھلا ہے بیت اللہ دا مشرکین مکہ عبادت کر رہے ہیں حضرت مصطفیٰ نے نہیں فرمائی آپ نے دیکھا قریش مکہ بیت اللہ دروازہ کھول کے اندر عبادت کر رہے ہیں آپ تیزی نہ چلتے چلتے تشریف لے آئے کہ میں بھی اندر داخل ہو کے عبادت کراں انہوں قریش نے آتے ہیں ویکھیا کہنے لگے ویکھو مسلمان دا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں باہر نکل جاؤ اس نبی نو اندر داخل نہیں ہونے دینا انہاں دروازہ لاک کر دیتا ہے باہر نکل آئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے فرمایا مکے والے قریش مکہ تساں مینوں آ دیا ویکھیا بیت اللہ دروازہ بند کر دیتا ہے میرا بھی حق بنتا ہے میں بھی اندر داخل ہوا میں بھی تواڈے قبیلے تواڈا خون وا لیکن مشرکین کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ نہیں کھل سکتا بیت اللہ نام تے بیت اللہ دی چابی جناب سنہری دروازے دے سنہری تالے دی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجے مسلمان نہیں سن بیت اللہ دی چابی انہاں کولوں نہیں سی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان دروازہ کھول لے عثمان کہنے لگا مسلمان نہیں نا کہنے لگا عثمان بن عفان نہیں اے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے خلیفہ نہیں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجے مسلمان ہی کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے واسطے بیت اللہ دا دروازہ نہیں کھل سکدا میرے محبوب نے فرمایا اے عثمان دروازہ نہ کھول میرا اعلان سن لے او اس بستی میں رہنے والوں سنو میری بات غور کرو فرمایا نبی پاک نے میرا اعلان سن لے اے عثمان وقت آئے گا ضرور آئے گا بیت اللہ دی چابی اللہ محمد نو عطا کر دے گا آج چابی تیرے کولے کوئی بات نہیں ایک وقت آئے گا بیت اللہ دی چابی میرے کول ہوئے گی میرے محبوب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے فاتح ہو کے واپس مکہ پاک اندر آئے جہاں تلوار ہاتھ کے اندر صحابہ کرام نال نے فرمایا عمر و بلال جی محبوب مجھے فرما دونوں چاہو عثمان نو کو بیت اللہ دی چابی ساڈے حوالے کرے عمر فاروق کے بلال تشریف لے آئے دروازہ کٹکڑایا عثمان بن طلحہ دا فرمایا عثمان باہر نکل اج حق آ گیا ہے باطل نس گیا ہے اج اللہ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے اج مکہ فتح ہو گیا ہے بیت اللہ دی چابی ساڈے حوالے کر عثمان نے چابی پکڑائی ہے نال نال چلدا رہیا آگے آ رہا ہے تے چابی حضرت عمر فاروق دے کول ہے آ رہا ہے تے نبی پاک نے عمر فاروق نے چابی دتی ہے نبی پاک نے پکڑی تے انج کر کے فرمایا عثمان او وقت یاد آئی جدوں میں کیا اسی جگہ تے کھڑے ہوں گے ایک وقت آئے گا ایک دن آئے گا بیت اللہ دی چابی محمد ہاتھ چھوے گی آج وہ وقت آ گیا ہے جدوں اے حدیث پوری ہوندی ویتی ہے
عثمان نے اتنے کھڑے ہو کے کلمہ پکار دیتا ہے. ایک حدیث پوری ہوندی ویکھی. عثمان نے کلمہ پڑھیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے. میرے محبوب نے دروازہ کھولیا بیت اللہ نو، بتا تو صاف پاک کیتا ہے، باہر تشریف لے آئے. فرمایا بیت اللہ دی چابی میرے محبوب دے ہاتھ وچ. عباس تشریف لے آئے، فرمایا محبوب جی چابی مینوں دے چھڈو. حضرت علی تشریف لے آئے، محبوب جی چابی بیت اللہ دی میرے حوالے کر دو. نبی پاک سوچ رہے نے بیت اللہ دی چابی میں کنوں دیاں، ہجے سوچ ہی رہے نے تے آسمان تو وہی آ گئی. سورۃ النساء دی 5ویں پارے دی آیت مبارکہ نازل ہوئی. جاؤ اپنی اپنی کتاباں خرج کھول کے دیکھ لو، قرآن دی تفاسیر اپنی اپنی کھول کے دیکھ لو. اگر شیعہ مسلک نہ تعلق ہے، شیعہ مسلک دی معتبر ترین تفسیر جڑی ہے تفسیر نمونہ 5واں پارہ سورۃ النساء کھولی ہے. اگر بریلوی مکتبہ فکر نہ تعلق ہے، ضیاء القرآن سورۃ النساء 5واں پارہ ہے. یہ کنز الایمان نہیں الدین مراد آباد حاشیہ 5واں پارہ سورۃ النساء. یہ جماعت اسلامی نہ تعلق تفہیم القرآن اٹھائیے، یہ دیوبندی مکتبہ فکر نہ تعلق تفسیر ماجی اٹھائیے، یہ مسلک حدیث نہ تعلق ہے تفسیر آخر البیان یا تفسیر ابن کثیر اٹھائیے. میرے محبوب بیت اللہ کے ہم نے دروازے پہ کھڑے نے، میں ہر مکتبہ فکر دی قرآن تفسیر کا حوالہ دے دیتا ہے. بات نہ ہوئے میں ذمہ دار، غلط ہوتے میں ذمہ دار. کہ آج بھی جاؤ مکہ مدینہ کے اندر کہ میری بات غلط نکل نظر آئے تو میں ذمہ دار. وہاں دنیا اندر بھی تے آخرت کے اندر بھی. آئیے غور کرنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کول بیت اللہ دی چابی ہے. محبوب سوچ رہا نے میں چابی کے دے حوالے کراں، آسمان تو وہی آ گئی. فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اے میرے محبوبہ اے چابی عثمان بن طلحہ دی امانت مسلمان ہو گیا، واپس کر دو. فرمایا عثمان کتے گیا؟ صحابہ کہنے لگے محبوب جی آؤ، کھڑا نکرے لگ کے رو رہا ہے. فرمایا بلاؤ میرے عثمان نو. بلایا گیا. فرمایا عثمان کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کردا محبوب جی چابی دا شرف چھن گیا ہے، چابی میرے کول ٹر گئی ہے، میں فکر دی ہو جاتا ہوں، اس وجہ تو رو رہا ہوں کہ چابی بیت اللہ دی اج تو بعد میرے کول نہیں رہی. آپ نے فرمایا عثمان میرا جی کردا سی میں بیت اللہ دی چابی عباس نو دیاں یا علی نو دیاں، لیکن میرا اللہ نہیں منگا. چابی تیری امانت ہے، واپس لے لے. تے میرا اعلان سن لے او بکھی دے رہن والو، کہ تھوڑے اندر رتی برابر ایمان ہے، فیصلہ کرنا ہر سوچ پہ فیصلہ کرنا، اپنے زمین ٹٹول پہ فیصلہ کرنا، ڈر پئی تے ذرا لیٹ کے ٹھنڈے دل نہ سوچ کے فیصلہ کرنا، قرآن پاک آیات پڑھ کے فیصلہ کرنا. لوگوں علی دل دلال خیر خواہ کہ اللہ تعالی جہنم دی اگ تو بچا لے. آپ مسلک اہل حدیث سے قریب ہو، دیکھتے ہوئے مسلک اہل حدیث نو اللہ نے کتنی عظمت شان عطا فرمائی ہے. میرے محبوب عثمان جی محبوب جی فرمایا چابی پکڑ لے کہ میرا اعلان سن لے. اے عثمان قیامت تک چابی تیری اولاد ہی رہے گی. جڑا تواڈے کول چھینے گا او ظالم تے کافر ہوئے گا، چابی تیری اولاد وچ رہے گی. جاؤ فیصلہ اسی بات تے ٹھہریا. چلو مکے مدینہ مکہ پاک اندر چلیے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تحقیق کر کے دیکھیے آج بھی چابی عثمان بن طلحہ دی اولاد دے کول موجود ہے. انہاں قیامت تک رہنا ہے، انہاں کول بیت اللہ دی چابی رہنی ہے. حکومت شاہ عبد اللہ دی ہے، لیکن بیت اللہ دروازہ نہیں کھول سکدا جب تک عثمان بن طلحہ دے خاندان فرقہ کے دروازہ نہ کھولے. آج بھی چابی جناب عثمان بن طلحہ دے خاندان کو موجود ہے. جو اس خاندان دا عقیدہ ہے وہی پاکستان اہل حدیث کا عقیدہ ہے. جس خاندان میرے مصطفیٰ چابی دے گئے، یہ مطلب ہے بیت اللہ دی قیامت تک چابی اہل حدیث کر رہے. جنہاں سالے کو چھینا دی کوشش کرے گا ظالم و کافر حضور نے فرمایا، اور اللہ نے بیت اللہ جان کا موقع نصیب فرمایا. اس امام صاحب نے ملاقات ہوئی محمد بن حمود جنہوں کو آج بھی بیت اللہ کی چابی ہے. حدیث پڑھتا سا، سنتا سا، سنا کرتا سا.
میں اب اپنے جماعت کو جا کے مکہ پاوی کیا یار ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس امام نال ملاقات ہو جائے جنہ دی اولاد نو میرے جس صحابی دی اولاد نو مصطفیٰ چابی دے گے اس شخص نال اس فرد نال اس خاندان دے کسو چراغ نال ملاقات ہو جائے جنہیں کو یاد بیت اللہ دی چابی ہے تاکہ اطمینان قلب ہو جائے ایمان اور بڑھ جائے پیغمبر کی حدیث نال اور ادب و احترام پیدا ہو جائے اور محبت جناب یقین علم میں یقین حاصل ہو جائے کہنے لگے ملاقات ہو سکتی ملاقات تے وقت پاگیم افطاری دے وقت امام صاحب دے پاس پہنچے جدو میں انہوں کو پہنچیا نے تو میرے خواہش ہی کہ میں سوال کرا کہ تہاڈا قبیلہ کیڑے تہاڈا باپ کون تہاڈا سلسلہ نسب کی ہے ہجے میں سوال دا ارادہ ہی کیتا امام صاحب دے صوبے دے اوپر بڑا خوبصورت چارٹ لگیا ہے اوتے لکھیا ان اللہ یامرکم انتو اتل امانات الى آلیاء نیچے حدیث پاک لکھی ہے اے عثمان چابی پکڑ لے قیامت تک تیری اولاد ہی رہے گی امام صاحب نے حدیث اوپر اپنے لکھوا کے باقاعدہ لگائی تو میں پوچھا حضرت تہاڈا خاندان کیڑا ہے مسکرا کے فرمان لگے من پتہ لگا تسی میرے کول کیوں پوچھدے ہو میرا وہی خاندان ہے جن اللہ کے رسول چابی دے کے گئے چاہیے آج بھی مکہ پاک تواڈے میرے درمیان کا جناب رب تک قرآن گواہ چلیے مکہ پاک جے عثمان بن طلحہ دا خاندان آج نہ کوئی چابی نہ ہوئے اور وہ اہل حدیث نہ ہو تو میں تیرا عقیدہ قبول کر لاں گا اگر آج بھی اہل حدیث ہو بیت اللہ دی چابی بھی ہونا ہو تو تینوں میرا مسلک میرا عقیدہ قبول کرنا پڑے میرا عقیدہ اہل حدیثوں جوانو اپنے مسلک دی غیرت و سمیت پیدا کرو جنہیں تھوڑے دل و دماغی بات چھا گئی ہے کہ جناب سارا نام ملا کے رکھو فلاں اندر ساڑی اندر کوئی فرق نہیں فرق ضرور ہے اہل حدیث کا منہج اور باقیہ کا منہج عقیدہ اور اپنے مسلک دی غیرت پیدا کرو تیرے اس مسلک واسطے حضرت علامہ شہید رحم اللہ نے اپنے وجود جو بم تک دھماکہ برداشت کیتے تیرے مسلک واسطے یہ ثانی شہید نے 14 خنجر کھا دینے تیرے مسلک واسطے یہ ثانی بچہ ذبح کروائے تیرے مسلک واسطے یہ ثانی اپنے وجود کے ٹکڑے کروائے اس مسلک واسطے مناظر عبد اللہ شیخ رحمہ اللہ نے اپنی داڑھی میں شہید کروایا تھی اس مسلک واسطے شیخ القرآن بستی بستی اندر پھر گئے اس مسلک واسطے مناظر اسلام قول الحافظ جاج گوزنی رحمہ اللہ نے اس بار کتابیں لکھیا نے اس مسلک واسطے مولا صالح کوٹی جیسے سرخیل شخصیات نے جناب صلاۃ رسول جیسی مایانات کتاب لکھی ہے تیرے مسلک واسطے روپڑی لکڑی ہو غزنی خاندان نے قربانیاں پیش کیتیاں نے اسی پاگل و دیوانے نہیں رات کی نیند قربان کریے تیرے مسلک واسطے اولاد چھوڑ کے آئیے تیرے مسلک واسطے ہتھکڑیاں کریے تیرے مسلک واسطے جیلت چاہیے تیرے مسلک واسطے ظلم برداشت کریے تیرے مسلک واسطے اپنے وجود کے مار کھائیے تیرے مسلک واسطے رات دن پہ صبر کریے تیرے مسلک واسطے اور قربانی پیش کریے تیرے مسلک واسطے لوگوں دشمن بنائیے تیرے مسلک واسطے جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھریے تیرے مسلک واسطے اور تم کہے کہ فرق کوئی فرق ضرور ہے اس کا مسلک ہو تیرا مسلک ہو تو پیغمبر لینا تیرا تماسک ہو تاکہ غیر پیغمبر تماسک ہو وہ گناہ گار دعوت دیں دعوت دیں گے وہ شرک کی دعوت دیں گے تو توحید کی دعوت دیں گے وہ تقلید کی دعوت دیں گے تو پیغمبر کی سنت کی دعوت دیں گے اہل حدیث جوانوں بوڑھوں بچوں اپنے مسلک میں یاد کرو حلال المزین کرو پھر اپنے اپنے حلقے احباب تک اس مسلک میں پہنچا دو اگر عورت ہے تو مستورات تک اگر جوان ہے تو جوان ہے اگر بوڑھے ہے تو بوڑھی ہے تک اپنے کاروباری دوستوں احباب تک اپنے پیغام مسلک عقیدت پہنچاؤ انشاءاللہ تیرے ملک بھی صدا ہموار ہو چکی ہے تیرے مسلک واسطے آج نہ صحیح تو کل صحیح کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح ایک وقت آئے گا ساری زندگی آئے جانا ہے ساری موت کے بعد ہے اس مسلک واسطے اولاد کی باہندی ہے ہو جائے مال بدل سب کچھ قربان کرنا پہنڈے قربان کر دیا گے لیکن وقت آئے گا ضرور آئے گا جان سے کھیل جائیں گے لیکن مسلک اہل حدیث اس ملک کے اندر دو واسطہ ثواب لفظ
اندر قرآن و سنت دلائل میں مزید کر کے بیان کرتے رہیں گے. وقت آئے گا, ضرور آئے گا انشاءاللہ, اس ملک کے اندر مسلک عزیز غالب آ کے رہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.